بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین، آج ہم بات کریں گے صدقہ فطر پر۔ صدقہ فطر آپ کو پتہ ہے کہ یہ عید الفطر سے پہلے ادا کیا جاتا ہے، اور زیادہ تر لوگ اسے ماہ رمضان کے آخری عشرہ میں ادا کرتے ہیں۔ اس مناسبت سے آپ تک صدقہ فطر کے کچھ مسائل حدیث کی روشنی میں، فقہاء کرام کے فتاوی جات کی روشنی میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ حدیث پاک میں یہ آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ فطر 1 سا کھجور یا جوں غلام آزاد مرد اور چھوٹے بڑے مسلمانوں پر مقرر کی، اور یہ حکم فرمایا کہ نماز کو جانے سے پہلے یہ ادا کریں، نماز کو جانے سے پہلے یہ ادا کریں۔ ابو داؤد نسائی کی روایت میں ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آخر رمضان میں فرمایا، اپنے روزے کا صدقہ ادا کرو۔ اس صدقہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا، 1 سا کھجور یا نصف سا گندم، ان کا صدقہ ادا کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری حدیث اس حوالے سے یہ ہے، فرمایا کہ زکوٰۃ فطر مقرر فرمائی، لغو اور بیہودہ کلام سے روزے کی طہارت ہو جائے اور مساکین کے لیے یہ خوراک کا ذریعہ ہو جائے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، بندہ کا روزہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتا ہے جب تک کہ وہ صدقہ فطر ادا نہ کرے۔ ان احادیث کی روشنی پہ علماء کرام نے، فقہائے عظام نے یہ فرمایا کہ صدقہ فطر جو ہے وہ ہر اس بندے پر فرض ہے جس کے پاس بقدر نصاب مال جو ہے وہ موجود ہو، جو کہ حاجت اصلیہ سے زائد ہو، اور اس میں عاقل بالغ اور مال نامی ہونے کی بھی کوئی شرط نہیں ہے۔ بقدر نصاب جس کے پاس مال ہوگا، وہ بچہ بھی ہوگا تو اس پر صدقہ فطر جو ہے وہ واجب ہوگا۔ صدقہ فطر جو ہے یہ اس کے حوالے سے جو بقدر نصاب آپ کو بتایا جا رہا ہے نا، یہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم ہے، یا اتنی قیمت کی کوئی چیز بندے کے گھر میں ضروریات زندگی سے اضافی موجود ہوگی تو اس بندے پر صدقہ فطر ہے۔ اور صدقہ فطر کی ادائیگی کا جو وقت ہے یہ طلوع فجر سے ہوتا ہے، جب یعنی اذان فجر سے، عید کے دن جب فجر کی اذان کا وقت ہوتا ہے تو صدقہ فطر بندے پر واجب ہو جاتا ہے۔ اور جس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے اس کے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کا صدقہ فطر بھی اسی پر واجب ہوتا ہے، اور جو اس کی جوان اولاد ہوتی ہے وہ اگر صاحب نصاب ہے تو ان پر بھی واجب ہے، ان کا بھی ادا کیا جائے گا۔ صدقہ فطر جو ہے اس کو عید الفطر سے نماز سے پہلے ادا کر دینا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ اگر بندہ عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا نہ کر سکے تو پھر نماز کے بعد ادا کر دیں، عید کے دن ادا نہیں کر سکے تو دوسرے دن ادا کر دیں، تیسرے دن ادا کر دیں، چوتھے دن ادا کر دیں۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر 2-4 سال کا بندے نے صدقہ فطر نہیں دیا، 10 سال کا بھی نہیں دیا، عمر بھر کا بھی نہیں دیا، تو اب سارے کا سارا صدقہ فطر وہ ادا کرے، یعنی جب بھی کرے گا وہ ادا ہو جائے گا۔ صدقہ فطر جو ہے یہ کس مال سے دیا جائے، یہ بھی آپ نے حدیث پاک سے سنا ہے۔ آپ کھجور سے دیں، جو سے دیں، تو اس کے لیے جو ہے وہ پورا سا جو ہے وہ دینا پڑتا ہے، وہ تقریباً 4 کلو اور 100 گرام بنتا ہے، اور گندم جو ہے یہ 2 کلو اور 50 گرام بنتی ہے، اس کی قیمت جو ہے وہ دے دی جائے۔ گندم کے اعتبار سے آٹے کا بھی آپ دے سکتے ہیں، 50 روپے کلو آٹا ہے، 100 روپے تقریباً بنتا ہے، اور کھجور کا بھی آپ دے سکتے ہیں، تو اس میں اگر کوئی 250 کے اعتبار سے کلو کھجور ہو تو وہ 1200 کے قریب صدقہ فطر بنتا ہے۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ صدقہ فطر جو ہے وہ کھجور سے ادا کریں، وہ کشمش سے صدقہ فطر ادا کریں، پنیر وغیرہ سے ادا کریں جو مہنگی ہے۔ جس طرح آپ جب قربانی کرتے ہیں تو
مالدار لوگ بڑے بڑے مہنگے جانور خرید کے اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، کرنے بھی چاہیے۔ اسی طرح یہاں پہ بھی ایک واضح فرق نظر آنا چاہیے، اس سے زیادہ غریبوں تک پیسہ پہنچے گا اور وہ ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں گے۔ لہذا مالدار حضرات کو چاہیے کہ وہ کھلے دل کے ساتھ مہنگی جو چیز ہے، کھجور ہے، دوسری چیزیں ہیں، ان سے صدقہ فطر ادا کریں، اور باقی گندم سے بھی کر لیں، آٹے سے بھی کر لیں تو ادا تو ہو جائے گا۔ اور جتنا زیادہ آپ غریبوں کا فائدہ کریں گے، جتنا زیادہ آپ لوگوں کے اندر خرچ کریں گے، اتنا زیادہ اللہ رب العالمین آپ پہ مہربان ہوگا اور آپ کے مال میں برکتیں ہوں گی۔ اس میں بھی سوال یہی ہے کہ آیا صدقہ فطر ہم دے سکتے ہیں کافر وغیرہ کو؟ عیسائی رہتے ہیں ہمارے ملک میں، ہندو رہتے ہیں، تو نہیں دے سکتے۔ بد مذہب کو بھی نہیں دینا چاہیے۔ بد مذہب سے مراد مرزائی جیسے ختم نبوت کے منکر ہیں، ان کو نہیں دینا چاہیے زکوٰۃ اور صدقہ فطر۔ اور اس طرح بد مذہب سے مراد وہ لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی توہین کرتے ہیں، ان کو بھی صدقہ فطر نہیں دینا چاہیے۔ اولیاء کرام کی جو توہین کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، ان کو بھی صدقہ فطر نہیں دینا چاہیے، ادا ہی نہیں ہوگا ان کو دیں گے۔ صدقہ فطر جو ہے، اس کی رقم بھی آپ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے، بہن بھائیوں کو آپ دے سکتے ہیں اور باقی رشتہ داروں کو آپ دے سکتے ہیں۔ صدقہ فطر جو ہے، روزے کے اندر جو ہونے والی لغو باتیں ہوتی ہیں، کہ روزے کے اندر جو لغویات ہوتی ہیں، ہم فضول باتیں کر لیتے ہیں، تو روزے میں جو اجر و ثواب کی کمی واقع ہوتی ہے، صدقہ فطر سے اس کمی کو پورا کر لیا جاتا ہے اور روزہ اللہ کی بارگاہ میں پاک صاف ہو کر قبول ہوتا ہے۔ تو آئیے آگے بڑھیے، اور اس لاک ڈاؤن کی صورتحال میں ٹرانسپورٹ بند ہے، بہت سارے مزدور جو ہیں وہ گھروں میں بیٹھے ہیں، ایسے لوگوں کا پتہ کیجئے، ان کو ڈھونڈیے اور ان کے گھر تک جا کے صدقہ فطر کی شکل میں مال ان کے گھر پہنچائیے، ان کی مدد کیجئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے، جب تک اس کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد فرماتا ہے۔ تو پھر ماہ رمضان میں تو بڑا ثواب ہے جی، ایک ایک نیکی کا کتنے کتنے گنا زیادہ ثواب ہے۔ تو اس پیکج سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور غریبوں تک کھلے دل سے مال پہنچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔